فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کچھ پاکستان اور کچھ بین الاقوامی اہم خبروں پر ہم تھوڑا سا تجزیہ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج جو پاکستان میں 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نئی جماعت کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے اس کی توقع تھی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ غالباً اگر اس چینل کو آپ سنتے رہے ہوں تو میں نے کچھ ماہ قبل بتایا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی وغیرہ میں بھی رہے، اور کچھ پس پردہ کاروائیاں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو کرپشن کے معاملات تقریباً اس گنگا میں تو سبھی نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، تو ان کی فائلیں جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے پالیسی ساز اداروں کے پاس موجود تھیں۔ تو اس میں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ان کو بھی کچھ کیس عمران کے دور میں بھی بنے تھے۔ القصہ مختصر یہ کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اگر جو باہر ہیں تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے معاملات کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کریں۔ باقاعدہ کھل کر بات ہوئی تھی اور ان کا کہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ذرا بہتر تو یہ ہے کہ آپ پرانے سیاستدان ہیں، عمر کے حصے کے اندر ہے، بہتر تو یہ ہے کہ مزید سیاست کو انجوائے کریں، یا پھر یہ کہ اپنی اگلی زندگی جو ہے پھر وہ کسی جگہ کوئی مچ جیل میں یا کسی اور تہاڑ جیل، وہ سوری کہہ رہا ہوں اپنا جو دوسری جیلیں ہیں اڈیالہ میں یا کسی اور جگہ جو ہے اپنی جانے کی تیاری کریں۔ بڑی کھل کر بات ہوئی، تو میں نے آپ کو پہلے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹوٹ گئے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ، جو ایک بڑی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں، جو رہنما ہیں، ورکرز ہیں، جو بھی جیسے آپ سمجھ لیں، وہ ان کے ساتھ چلے گیا۔ اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں تو خیر اس کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہوئی، ہمیں تو پتہ تھا، ہم کہتے بھی رہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جماعت کامیاب ہوگی؟ بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے اور پاکستان کے ایک سیاست کا جو تجربہ بھی میں رکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ناکام رہے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ جو نیشنل پیپلز پارٹی کے بنی، اور ایم کیو ایم اور دوسرے تیسرے مسلم لیگ نواز کے، اور اپنا جو مسلم لیگ جو ہے اپنا آپ گروپ اور فنکشنل اور دوسرے تیسرے، یہ جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ نے جماعتوں کو توڑ کے جو شخصیت کو پیچھے لگانے کے لیے، الطاف حسین کی پارٹی کو دیکھ لیں، بہت ساری اس طرح مثال ہیں، تو پابندیاں بھی لگائیں۔ تو وہ پارٹیاں جو ہے نا، وہ جن لیڈروں کو، کیونکہ پاکستان میں شخصی سیاست ہے، تو جن لیڈروں کو انہوں نے دیوار سے لگانا چاہا اس میں کامیابی تو نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پھر وہ جتنے لیڈران تھے، بھٹو صاحب ہو گئے، الطاف حسین ہو گئے، یا ایکس وائی جو بھی تھے، وہ اتنے پائے کے لیڈر بھی نہیں تھے جتنے کے پائے کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ یہ اس وقت جو دھکا شاہی کے اندر جو دھمکیاں دے کے، کھل کر میں آپ سے بات کروں کہ جن لوگوں کو شامل کرایا گیا ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اندر، یہ کسی وقت بھی جب اگر صحیح معنوں میں الیکشن ہوئے یا کچھ دنوں بعد یا سال بعد یا سوا سال بعد، یہ بہت بڑا آپ کو کسی نہ کسی آپ کو یہ ایک تیار رہیں کسی بھی سرپرائز کے لیے۔ یعنی اگر میں سلیس اردو میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو بنی ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بہت بڑا سرپرائز جو ہے نا دے سکتی ہے۔ اب کب دیتی ہے، یہ اس ٹائم کا آپ انتظار کریں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ایک بات میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے میں نے بتایا تھا کہ ان کی تقریباً تیاری مکمل ہے، اور 2 ہفتوں بعد ان کا اعلان کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اب میں نے جو کل بتایا تھا اپنے ویلاگ میں، اگر آپ نے سنا ہوگا، اب ان کے تاریخی استقبالی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ بہرحال یہ تو ایک مسلم لیگ نواز کی علیحدہ سیکھ تھی جو میں بتا رہا تھا کہ اس میں اب کام تقریباً ہو چکا ہے، وہ اپنی نواز شریف کی واپسی کا اعلان کریں گے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بجلی کے بلوں کا بھی مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، گیس کے بلوں میں سب میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف نے تو اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں لچ ڈال دیا اپنا کہ سب کچھ جو ہے ہماری مرضی سے ہوگا۔ لیکن ایک نئی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو نگراں وزیر اعظم ہوگا اس میں بھی ان کا مشورہ جو ہے ضرور شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا ایک نئی پریشانی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، اور ہمارے پالیسی ساز اداروں کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیے میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ جو پی ڈی ایم کے جو جماعتیں تھیں، جنہوں نے عمران خان کو کارنر کیا، انہوں نے پہلے یہ وعدے کیے تھے سارے اداروں کے ساتھ، پالیسی ساز اداروں کے ساتھ کہ جناب ٹھیک ہے ہم سب ایک ہیں اور سب مل کے چلیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ جو ایک ہے جس طرح کی چلتا رہا ہے سارا سلسلہ اس طرح چلیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان تو لگ گئے کنارے، تو اب پھر ان کو اپنا حصہ یاد آ گیا، تو اب وہ سب علیحدہ ہو گئے،
اور اب سب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے. مسلم لیگ نواز نے بھی علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم کو پیسہ ویسا بھی نہیں لائیں گے کیونکہ ان کو امریکی آشیرواد پہ فخر ہے. تو یہاں بھی جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں کہ اردو میں وہ جوتوں میں دال بٹنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک اور چیز جو ہے مطلب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان سب کو ملا کر ایک الیکشن کروا دیں گے اور یہ سب ایک پلیٹ فارم سے لڑیں گے. کوئی ڈکی ٹامی کوئی اپوزیشن ہوگی کوئی اس کو کر دیں گے, لیکن وہ سارا معاملہ جو ہے فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو گئی تھی عمران خان کو پھنسانے, وہ اسٹیبلشمنٹ پھنسا تو دیا عمران کو, لیکن عمران کو پھنساتے مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی پھنس گئی ہے. اور بڑی اس وقت میں نے بتایا کل آپ کو بتایا تھا کہ بڑی مطلب سیریس پوزیشن ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, مطلب کس طریقے سے اس مطلب کیونکہ اب سب بہت سارے فریق ہو گئے نا, پی ڈی ایم بھی فریق ہو گیا, ادھر سے چائنا کے بھی کچھ معاملات ہیں, امریکہ بھارت تو خی ہمارا مالک ہے, اب آئی ایم ایف بھی کود گیا ہے اور بہت سارے لوگ کود رہے ہیں. اب ایران بھی یہ ہو کر آئے ہیں, کل ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر کے آئے. تو یہ سارے جو معاملات جو ایک گنجل ہو کے جو دباؤ آیا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب جو ہے نا بہت پریشان ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو اجلاس ہوا, بڑا اہم اجلاس تھا کور کمانڈر کا, آرمی چیف کے زیر قیادت زیر صدارت جو بھی آپ کہہ لیں موضوع الفاظ, اس میں اوبیسلی جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اس کی ویسے تفصیل تو ہمیں مل جائے گی, لیکن جو ابھی بھی ختم ہوا ہے, لیکن جو کچھ ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 3-4 چیزیں بات ہوئی ہیں. کل عدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, بلوچستان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے, افغانستان سے جو مسلسل صورتحال ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, اور خاص طور پر یہ جو پاکستان کے اندر داخلی سلامتی کے معاملات ہیں ان کے اوپر بات کی گئی. اور آرمی چیف نے جو ابھی ایران کا وزٹ کیا ہے اس حوالے سے ایران کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے ہیں اس کے اوپر بریف باقاعدہ کیا گیا ہے, اور اس پہ کچھ صلاح مشورے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شہداء ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے قربانی دی گئی ہیں, ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا, ان کی جو کاوشیں ہیں اور جو انہوں نے اس ملک کے لیے جو انہوں نے کی ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور ساتھ میں پاکستان کی اندرونی صورتحال اور عمران خان صاحب کے معاملات پر بھی غور کیا گیا, خاص طور پہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے, جو عدلیہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو میں نے کل بتایا تھا کہ ان کو فیس سے جو ہے دینا چاہتی ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. اور باقاعدہ ایک چیز یہ دیکھی گئی کہ اس تمام صورتحال کے اندر ادارے کس طریقے سے اس تمام معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم جو ہے نا سچویشن جو ہے, جس میں نے کہا نا کہ ادارے بھی مجھے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, ایک بہت بڑی میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ بند کمروں میں کل گزشتہ 24 گھنٹے میرے وی لاگ کرنے کے بعد جو ہے نا کل مجھے پتہ لگا کہ کہیں بند کمروں کے اندر ایک بات یہ سوچی گئی کہ آئندہ جو الیکشن اگر ہو رہے ہیں تو اس الیکشن کے اندر کس طریقے سے الیکشن کے اندر مطلب جو ان کا پلان تھا کہ لے کر آنا ہے وہ کیسے اس کو وہ کریں گے, کس طرح مینوپولیٹ کریں گے, کس طرح مینیج کریں گے, ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے, سب علیحدہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو اب نئے گروپ جس طرح بن کر آگے ہیں, اب یہ جو بن گیا تو پی ڈی ایم ویسے بھی اس پہ ناراض ہے. ایک طرف پی ڈی ایم یہ کہہ رہی کہ یہ تو جناب یہ جس طرح خٹک نے بنا لی اور استحکام ہے پاکستان, اور دوسرے تیسرے جو لٹرم پٹرم سارے جتنے جو بڑے بڑے مطلب الیکٹیبلس تھے وہ سب علیحدہ ہو گئے, تو ہمیں تو پھر ہمارے لیے بھی بڑی زبردست ہو جائے گا. تو وہ مطلب اس وقت جو ہے نا سب جو ہے نا بکھر گئے, سارے معاملات جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے بکھر گئے. تو ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے جو عمران خان کی جو اگر ہم شکست دینا چاہتے ہیں, عمران خان نے اگر کوئی آزاد کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, عمران خان کی کچھ جو اسٹریٹجی ہے اس میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر میرا نہیں ہے کام کسی کے معاملات کو خراب کرنا یا کچھ معاملات کھولنا, جس طرح کے اور بیٹھ کے یوٹیوبرز جو کر دیتے ہیں ساری پولیں کھول دیتے ہیں, یہ کام میرا نہیں ہے. بہرحال ان کی کچھ اسٹریٹجی ہے, لیکن ادھر یہ پریشان ہے کہ انہوں نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے اس اسٹریٹجی کو ناکام کرتے ہوئے ہم مطلوبہ نتائج کیسے حاصل کریں. تو یہ چیز جو ہے نا ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن اسی دوران اسی سوچ وچار کے درمیان ایک بڑا زبردست کسی نے وہاں بیٹھے ہوئے اہم شخصیت نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن کے اندر کہیں عمران, ریاض اور ارشد شریف کا ایشو کھڑا ہو گیا تو پھر بتائیے کہ پالیسی ساز ادارے اور یہ جنہوں نے سارا معاملہ کیا تھا وہ کدھر جائیں گے. ان کو بہت زبردست خطرہ ہے اس چیز کا کہ اگلے الیکشن کے اندر یہ عمران, ریاض اور ارشد شریف کہیں ایشو بن کے نہ کھڑے ہو جائیں. مطلب اس قوم اگر یہ ایک ایشو بن گیا, جس نے بھی ایشو دھارے, یہ ایشو کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ عمران خان کے حامی اٹھا سکتے ہیں, پی ٹی آئی, اصل پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا. اب گو کہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ہاں یہ بات یہ بھی ہوئی کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو گروپ بنا ہے نیا, جو بھی نوزائیدہ پارلیمنٹیرین, اس سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ فیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں پرویز خٹک کے ذریعے کہ آپ 2-4 ایسے فیڈڈ انکشافات کریں
کہ یہ جو ارشد شریف کا جو معاملہ تھا یا جو عمران ریاض کا جو معاملہ تھا، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں عمران خان انوالو ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ پیچھے سے بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ آپ کو یہ بڑی بڑی باریکی کے ساتھ یہ بات چیت کی گئی ہے. لیکن وہاں یہ بھی سوچا گیا ہے کہ کیا اس چیز کو عوام ہضم کر لے گی، کیونکہ ان کو ابھی تک ہر چیز اپنا جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ پاسا وہ الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے. تو یہ اس وقت ایک بڑی ایک تشویشناک بات جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کسی طرح معاملے کو عام جو انتخابات ہوں گے اس انتخابات سے قبل اس ایشو کو کوئی نہ کوئی ٹھنڈا کر دی جائے، کوئی ایسا اس کا پیش کیا جائے کہ یا تو سارا اس کا مدعا جو ہے عمران خان کے اوپر آ جائے، یا پھر کم از کم قوم کو جو ہے نا اس طرح مطمئن کر دیا ہے کہ یہ ان دو افراد جو ہے نا یہ کہیں اگلے الیکشن میں کوئی ایشو نہ بنے. کیونکہ اگر ایشو بن گیا تو قوم نے اس ایشو کے اوپر ووٹ دینا ہے، اور اس نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کے لیے پھر مجھے مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی 2-3 اہم خبریں تھیں جو آج میں نے آپ کو بتائیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بین الاقوامی خبریں بتا دوں، بڑی اہم خبریں ہیں. روس اور یوکرائن جنگ کے اندر بڑی زبردست تیزی آ گئی ہے، اور نیٹو کے سربراہی اجلاس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ امریکی ہاتھ آ گیا تھا ان کے اوپر، زیلنسکی کے اوپر، تو وہ انہوں نے جناب دبا دب حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن آج سب سے بڑے اہم جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی، 2-3 بڑے خطرناک کام ہو گئے. پہلا خطرناک کام تو یہ ہو گیا کہ جو کرائمیا جو ہے جو اس وقت روس کے پاس ہے، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جناب برطانوی ڈرون کے ساتھ یوکرائن نے اٹیک کیا، جو کہ وہاں پہ ان کو پتہ لگ گیا. جو ان کا ایک دوسرا کاؤنٹر افینس جو یوکرائن کر رہا ہے اس لتھوینیا کے اجلاس کے بعد، اس کی میں جو یہ ایک حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو وہاں پر تھوڑا سا نقصان ہوا ہے کرائمیا کے اوپر. اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ تقریباً 6 لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے، اور روس جو ہے نا اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے غصے کے اندر ہے. اچھا دوسرا ایک بات یہ ہوا کہ دوسری بڑی خبر جو ہے خطرناک وہ یہ ہے کہ لوہانس کا جو علاقہ ہے جو کہ اس وقت جو بالکل ویران پڑا ہوا ہے، کچھ علاقہ جو جنگ سے بالکل تباہ ہو گیا، وہاں پر آج جو ہے یوکرائن نے جو کلسٹر بم ہے ان کا تجربہ کیا ہے. اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن کا کلسٹر بموں کا تجربہ کرنے کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ امریکہ نے کلسٹر بم جو ہے ان کو دے دیے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پیوٹن کل جو ہے واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے کہ اگر کلسٹر بم ان کو ملے تو ہمارے پاس بھی کلسٹر بموں کی بڑی تعداد موجود ہے، ہم جو ہے اس کو بھی استعمال کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے کرائمیا کے حوالے سے کہا تھا کہ کرائمیا پر اگر حملہ ہوا تو پھر وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور وہ کرائمیا پر حملے شروع ہو گئے. نہ صرف حملے شروع ہوئے، جیسے میں نے کہا کہ وہ کس سے شروع ہوئے، برطانوی ڈرون اس میں استعمال ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے پیوٹن نے آج رات کو جو ہے سنا ہے کہ ڈوما کا اجلاس طلب کیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر اس تمام صورتحال کے اوپر جو ہے غور کیا جائے گا، اور بڑے فیصلے جو ہے لیے جائیں گے. اس کے نتیجے میں یوکرائن کے اوپر اور ہو سکتا ہے پولینڈ کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ شاید برطانیہ کے حوالے سے بھی کوئی بہت بڑا اقدام جو ہے پیوٹن اٹھانے کا اعلان کریں، کیونکہ اس حوالے سے اس وقت تمام لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اچھا اس کے بعد اسی پس منظر کے اندر جو ایک اہم چیز ہے جس پہ پیوٹن نے فیصلہ کیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ یورپین کنٹریز سب بندی کر رہے ہیں روس کے آگے، تو اس پہ ایک بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے پیوٹن نے کہ انہوں نے وہ جو گرین کا جو کیا تھا نا، گندم کا ایک معاہدہ کیا تھا یورپ کے ساتھ، اور اس میں ساتھ میں اردگان بھی موجود تھے کہ گندم جو ہے کسی طرح سے نہیں روکی جائے گی، تاکہ یورپ اور دوسرے ملکوں کو کم از کم جو ہے گندم کی فروانی ہوتی رہے. کیونکہ سب سے بڑی تعداد دنیا میں جو اس وقت گندم وصول کرتے ہیں جو ممالک، وہ سب کے سب زیادہ یوکرائن اور رشیا کی طرف سے آتی ہے. تو آج انہوں نے پیوٹن نے سب سے پہلا جو ہے ریئیکشن یہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس گندم کا جو بین الاقوامی معاہدہ ہے مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے کوئی بھی خطرہ نظر آ گیا، اور امریکہ نے فوری طور پر جو ہے تائیوان سے جو اپنے انہوں نے دیے تھے ان کو میزائل MIM جو میزائل ہاک میزائل دیے تھے، امریکہ نے تائیوان سے کہا کہ براہ کرم ان کو واپس دے دیں، کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اور ہم یہ میزائل دینا چاہتے ہیں کس کو، یوکرائن کو. تو یہ بڑی تناؤ کی سی صورتحال پیدا اس وقت ہوتی جا رہی ہے. اور ساتھ میں اسی کے جواب کے اندر روس نے ایک دوسرا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسٹ چائنا سی کے اندر روس اور چین نے مل کر بہت بڑی ڈرلز کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ وہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک نئی جو بڑی صورتحال جو ایک اچانک جو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپ ہوئی ہے روس، یوکرائن اور پورے خطے کی یورپین خطے کے اندر، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نیا جو ہے نا کوئی بہت بڑا ایک معاملہ جو ہے کسی وقت بھی آپ کو سن سکتے ہیں کہ اچانک کوئی بڑی خبر یا بڑی گھمسان کی جنگ یا کوئی نیا ماسک کھل سکتا ہے. اس کے بڑے چانسز ہیں، خدا کرے کہ نہ کھلے، کیونکہ تباہی تو ہے. بہرحال اگر جنگ ہوتی تو تباہی ہی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ افغانستان کی حقوق ہوتا ہے کہ میں نے بتایا تھا خواجہ آصف صاحب نے وہ دھمکی شمکی لگائی تھی، تو افغانستان کی ذبیح اللہ مجاہد ہیں، انہیں زبردست طریقے سے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ افغانستان اچھا پڑوسی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ سب حکومت پاکستان اپنی ناکامیاں جو ان کی اندرونی ناکامیاں ان کے الزام ہم پہ نہ ڈالے. وہ TTP
بھی وہ کنٹرول کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں دوحہ معاہدہ, امن کا معاہدہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا, ہمارا معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ, ہم جانے اور امریکہ جانے, آپ یہ بار بار معاہدہ ناکام کرنے کی باتیں نہ کریں. بڑا سخت انہوں نے جو ہے مطلب ریمارکس دیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے معاملات جو ہے نا افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات جو ہے خراب ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم عمران کو تو عمران کے پیچھے ساری توجہ نہ لگائیں, بلکہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو پاکستان کے گرد اگر گھیرا تنگ ہو رہا ہے, جو معاملات ہیں اس کو پہلے دیکھیں. اور اس حوالے سے اگر کوئی معاملات ہوتا ہے, اگر ان کو کسی کو لینا پڑتا ہے, لوگوں کو ساتھ لیں. لیکن بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات ہیں, اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے اندر یہ اب سوچ تقسیم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ایک پلان بنایا تھا, جس طریقے سے عمران خان کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کا ایک پلان بنایا تھا, وہ پلان جو ہے ناکام ہو رہا ہے. اور اندرون خانہ جو ہے بہت زبردست طریقے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ اگر پلان ناکام ہو گیا اور عمران خان کو اگر ہم نے کوئی بڑا نقصان پہنچایا, یا کوئی بھی اگر جو کہ پی ڈی ایم کی خواہش تھی اگر اس طرح کیا اور کوئی بڑا اگر اس کا رد عمل آ گیا, تو پھر کیا ہوگا. ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے ایک بڑا معاملہ بن سکتا ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ جو فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش یہ کہ کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلے. دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ بنایا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. میرا جہاں تک خیال ہے, اور جو ہے عمر عطا بندیال صاحب اسی بینچ کے ذریعے شاید ہو سکتا ہے وہ فیصلہ دیں گے, تاکہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ بھی جو ہے تاریخی مثال بن جائے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. اگلے آنے والے دن بہت اہم ہے پاکستان کے حوالے سے بھی اور بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے بھی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.